نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today our topic is نماز. ہم سب اپنی زندگی میں نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے، وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو ادا کرنا ہے. دن میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ مقصد تو ہمیں پتہ ہے، کہ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی، یہ فرض ہے ہم پر، اس لیے ہمیں ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. یہ تو مقصد ہو گیا. لیکن کیا ترجمہ پتہ ہے ہمیں؟ مطلب پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ مقاصد تو ہمیں پتہ ہے. نماز کا جو لغوی مطلب ہے، نماز کا لفظ نکلا صلاح سے، عربی زبان کا لفظ. اس کا جو لغوی مطلب ہے نا وہ ہے کہ کسی کے قریب ہو جانا، استغفار، دعا کرنا. یہ اس کے لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی طور پہ جو نماز سے مراد ہے وہ ہے کہ کوئی بدنی عبادت ہے جو متعین کردہ شرائط کے مطابق مقررہ وقت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، اس کو نماز کہتے ہیں. یہ اصطلاحی طور پر جو نماز کے معنی ہے وہ یہ ہے. اب بدنی عبادت کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے، جسم سے ادا ہو، جسمانی عبادت ہے. پھر کیا ہے؟ شرائط کے مطابق ادا کی جائے، جو اس کی شرائط ہے اس کو فالو کر کے ادا کرنی ہے. شرائط کیا ہیں؟ نماز سے پہلے وضو واجب ہے، سب کو پتہ ہے. نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور جدھر نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا لازم. یہ شرائط آ گئی ان شرائط کے مطابق. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مقررہ وقت پر اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی جو رکعتیں ہیں وہ آپ ظہر کے وقت ادا کریں گے تو آپ قبول ہوں گے، وہ قضا میں شمار ہو جائیں گی. جو ہے وہ وقت پر ادا نہیں ہوئی ہے، مقررہ وقت پر ہی ادا کرنی ہے نماز، مقررہ وقت پر. اور نماز کی وجہ سے میں وقت کی پابندی آتی ہے کہ جو کام جس وقت پر مقرر کیا گیا ہے اس وقت پر کرو گے تو زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ اجر والا ہے. تو مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے. فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء. مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے. وقت کہاں ہے؟ جب سے وقت شروع ہوگا، جس فجر کا وقت جس ٹائم سے شروع ہوگا جب تک وہ ٹائم ہے آخر تک، وقت کے آخر ہونے تک، وقت کے آغاز میں، وقت کے درمیان میں، آپ کس ٹائم مرضی بھی پڑھ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے. اس پر مختلف مسلک کے مختلف ہے. کوئی وقت کی جب آغاز ہو جاتا ہے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہے، کوئی درمیان میں پڑھتا ہے، کوئی جب وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے تب پڑھ لیتا ہے. 3 جگہ پر جائز ہے. لیکن وقت کی پابندی اس وقت کی جو لمٹ ہے اس کے اندر ہی کرنی، لمٹ کراس نہیں کرنی. لمٹ کے اندر ہی جو ٹائم ٹیبل ہے، جو ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے ایک نماز کو، اس کے اندر ہی ادا ہونی ہے. تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقے وہ بھی فالو ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین بھی کیا، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناف پر ہاتھ باندھے، وہ بھی ایک مسئلہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی، 2 جگہ پر روایت ملتی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ کرتا ہے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں وہ تینوں محفوظ ہیں. ہاتھ رفع الیدین والی بھی، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والی بھی، اور ہاتھ چھوڑ کر بھی، تینوں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس وقت ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ بھی محفوظ ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ محفوظ رہے. اس پہ تینوں مسئلے کے جو ہے نا تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں. ہاتھ چھوڑ کر بھی، ٹھیک ہے، رفع الیدین بھی، اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کر بھی، وقت کے آغاز میں، وقت کے درمیان میں، وقت کے آخر میں سنتیں مکمل ہو رہی ہیں، مسلک بن گئے ہیں. اس لیے لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تینوں کے پاس جو ہے وہ دلائل، سب کے پاس دلائل موجود ہے.
اور حدیث بھی موجود ہے، تو لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ نماز کی ڈیفینیشن تھی کہ ایک بدنی عبادت ہے متعین کردہ شرائط کے مطابق مقررہ وقت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، وہ نماز ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ دعا کرنا، استغفار کرنا، کسی کے قریب ہو جانا، یہ نماز کا مطلب ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔